ہے تو
کس بات کے گواہ؟ وہ کس بات؟ وہ میں نے تو کہا کہ جن کی خواہش پر اس مناظرے کا اہتمام ہوا وہ منتظم ہیں، ان کی درخواست پر یہ مسئلہ واضح کیے جائے، یہ اہتمام ہوا، اور وہ اگر لوگ ثالث ہوتے ہیں یہ انتہائی موضوع بات، جو لوگ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں وہی ثالث ہوں، تو یہ سب سے قریب ترین بات۔ صرف 2-4 آدمی گواہ ہیں وہی مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ سارے لوگ ایسے یہ بھی سمجھیں گے، لیکن سمجھیں گے یہ ہے، اور یہ ویڈیو آپ کی ہماری لیکن کسی بھی امر میں جب تنازع ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے، جب اختلاف ہو یا کسی امر کو حل کیا جائے اس میں ثالث ہونا چاہیے۔ اسی کا تقاضا یہ پورا کرتے ہیں جو یہاں اس کے مطابق کریں، وہ ہے تو ہم نے تو پہلے پیشکش کی ہے کہ آپ ایسا کر لیں، اگر آپ متفق ہو جائیں تو یہ بھی موضوع بات ہے جو ایک بات یاد رکھیں، کبھی خیال رکھنا چاہیے، 2 آدمی ایسے ہونے چاہیے ایک صاحب جو آپ کی طرف سے کنٹرول کرے، ایک صاحب ہماری طرف سے کنٹرول کرے۔ فیصلہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ یہ پیش کرتی ہے، جو سنے گا وہ خود فیصلہ کر لے گا، جس کی سمجھ میں جو فیصلہ آئے گا وہ خود ہی اس پر عمل کر لے گا۔ اس لیے یہ جو لفظی فیصلے ہوتے ہیں وہ اور مزید نزاع کا باعث بن۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کیسٹیں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں تو جس زمانے میں یہ نہ تھی اس زمانے میں فیصلہ کیسے ہوتا تھا؟ جن لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے فیصلہ وہ کریں گے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ کیسٹ ایک ریکارڈ ہے، ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، یہ رہے گی، لیکن ثالث کسی اطلاعی عمل میں ضرور آپ قرآن کریم سے آپ نے اعتراف بھی کر لیا، ثبوت ہے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہاں ثالث ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کے بعد کی ضرورت نہیں ہے، آپ ثالث کا نام یہ مولانا صاحب جو مناظرے میں آپ کی طرف سے گویا کہ منتظم ہے، یہ تشریف لے آئے اس کا نام بتا دیں گے، ہم نام بتا دیں گے وہ پیش ہے نا ذمہ داری اس کا وجود تو بن گیا جب دونوں منتخب ہو گئے، وجود میں تو آپ کو اصلاح ہو جائے گا، آپ اگلا قدم بھی اٹھائیں گے۔ ابھی کون سا ثالث ہے آپ نے پہل کرنی ہے نا، آپ بتائیں۔ ہماری طرف سے حاجی منیر ہماری طرف سے سنت و جماعت کی طرف سے ثالث مناظرہ حاجی منیر احمد صاحب اور منتظم مناظرہ پیر سید محمد محفوظ بشری۔
کتنی دیر تک جاری رہنا چاہیے؟ آپ کی مرضی جو ہو وہ آپ نہیں، آپ ہمیں آ گئے بات پوچھ رہے ہیں، یہ بھی آپ یہ تبادلہ کرنے آگے اب مشورہ یہ ہے یہ کوئی ایسی جی کام یہ تبادلہ ہمارے خیال میں تبادلے کا وقت کم از کم 2 گھنٹے ہونا چاہیے، اور پہلی ٹرم کیونکہ اصول کے مطابق مدعی کی اشیاء اور پچھلی بھی وہ 20 منٹ پر مشتمل ہونی چاہیے یا کم از کم 15 منٹ پر۔ یہ تو بات درست ہے، اول اور آخر ٹرم مدعی کی لیکن وقت میں تفریق کی، اس لیے جو وقت پہلی ٹرم کا ہوگا وہی آخری کا ہوگا، جو بھی آپ طے کرنا چاہیں۔ بنیادی طور پر گزارش یہ ہے کہ جو پہلی ٹرم ہے اس میں مدعی نے اپنا موقع پیش کرنا ہے، اگرچہ وہ پہلے اجمالاً ہی ذکر کرے، دلائل کا بھی ذکر کرنا ہے، اس لیے وہ ٹرم عام طور پر مناظروں میں لمبی ہوتی ہے، ہمیں بھی کر لینے میں بات کی چھوٹی کریں گے، بات کی چھوٹی کر لیں گے، کوئی ایسی بات پہلی ٹرم میں نظر زیادہ چاہیے۔ کانگڑا ان کے مناظرے میں ایسی پہلی جو حالات کی بات کی بندش یہاں تو یہ بات ہے وقت برابر ہوگا، پہلی ٹرم کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ اتنا ہو مناظرہ ہوا ہے، اس میں یہ کچھ ہوا ہے۔ اس میں حرج کیا ہے؟ ہم ایک مقصد بیان کر رہے ہیں، جب ہم 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی اتنی اس کے بعد جو ہے وہ 10 منٹ پر کلام ختم ہو یہ نہ ہو، اپنے وقت پر وہ ختم ہوگی تو ٹھیک ہے، کلام اپنی کریں گے، ٹھیک ہے 2 گھنٹے ٹائم دے صاف پر رات کو بیان کی جائے گی، لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں تو ہر فریق کا اپنا اپنا نقطۂ نظر وہ کہنا چاہیں گے اپنی طرف میں وہ یہ لوگ ان کے ساتھ لوگوں کی آخری ٹرم میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں ہوگی، یہ بات ہے، ورنہ وہ ٹرم مس کر دی جائے گی۔ دلائل کا احاطہ ہو، ہاں دلائل کا احاطہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خراب نہیں، بالکل اگر 2 گھنٹے یہ چلتی ہے تو اصل کی بات ہے، درمیان میں اگر کچھ وقت رکھ دیا جائے نماز کا 15-20 منٹ، وہ تو بہت ضروری ہے، اگر وہ نہیں کچھ بھی نہیں، یا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں تو ختم ہو جائے تو اس کے بعد ساڑھے 6 بجے آپ کو ختم کر کے پانی سے کام کرتے ہیں، ہمارا ٹائم آپ جی تو نہیں ہوتا آپ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، اس وقت تک ختم تو نہیں ہوتا ہے، مگر وقت بھی شروع نہیں ہوتا، تو آپ کے نزدیک ہو گیا ہمارے
5 بجے نماز کا ٹائم رکھتے ہیں جی 5 بجے نماز چلو یہ پہلے بات کہی 5 بجے دلائل کو آپ نے جواب دینے جو جواب دعوت دیتا ہے وہ بھی مدعی ہوتا ہے اور مدعی بھی ہوتا ہے آپ نے جواب میں دعویٰ بھی لکھا ہے کہ ہمارے یہاں 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں آپ من وجہ ہے اور من وجہ مدعی ہے یہ معاملہ معاملہ ہے ایسی بات کرنے سے پہلے یہی بحث کر رہے تھے مدعی آپ نے تو میں نے یہ بات شروع کی تھی آپ نے فرمایا تحریر ہو چکی ہے اور میں ہم مدعی ٹھیک ہے آپ نے کہ قرآن و حدیث دلائل چلو ہم بھی لیتے ہیں آپ بھی لکھ کے دیں گے دلائل قرآن و حدیث پہلی ٹرن اور آخری ٹرن مدعی کی ہوگی پہلی ٹرن 15 منٹ ہوگی اور پہلی ٹرن کے بعد 10-10 منٹ کے ٹرن ہوگی آخری ٹرن میں دلائل کا احاطہ ہوگا ٹائم کیپر علیہ سنت و جماعت کی طرف سے طاہر خان نیازی وقت نماز 5 بجے ہوگا جی دلائل قرآن حدیث آپ دیکھنا ٹھیک ہے صدر مناظر مولانا محمد سلطی مناظر حافظ محمد امین محمدی معاون اول محمد یحییٰ گولڈی معاون ثانی مولانا محمد صفدر عثمانی جواب دعویٰ کردہ حدیث اہل حدیث کی طرف سے جواب دعویٰ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں سارس مناظرہ حافظ محمد ریاض صاحب یہ آپ اس میں ایک لوگ شامل کریں وہ کیا ہے اہل حدیث کی طرف سے جواب دعویٰ یہ ہے کہ نہیں ہوتی اور دعویٰ یہ ہے کہ ہوتی ایک ہوتی ہے ہمارا جواب دعوے میں الگ الگ یہ بات مولانا عباس دیجیے جواب دعویٰ دے رہے ہیں ہم تاریخ لکما لینے کی کوئی ضرورت نہیں
سب پتا جو اسی دعویٰ کرتے ہیں بزرگوں اس وقت اشیر دعویٰ پیش کر چکے کہ جوابی دعوی راز کیتا کوئی جو کوئی شردا دعویٰ ہے اسے جواب دعویٰ جاؤ گا اقرار کرنا یا ان کی نفی کرنا نہیں یہ تین ایک ہوتی ہے یہ آپ کا دعویٰ ہمارے پاس لکھا ہوا معاہدے میں تین اکٹھی نہیں ٹھیک ہے ایک مطلب تین کراتے ایک ہوتی ہے تین اکٹھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہوتی ہے کوئی ثالث مناظرہ حافظ محمد ریاض صاحب منتظم مناظرہ چودھری محمد جمیل صاحب مناظرہ 2 گھنٹے اول ٹرم اور آخری ٹرم قریب کی ہوگی آخری ٹرم میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں ہوگی اول ٹرم 15 منٹ باقی تمام 10 منٹ کی ہوگی دلائل کتاب اللہ سنت صحیحہ سریہ مرفوعہ سے ہوں گے وقفہ نماز اثر 5 بجے کا 5:30 تک ہوگا اہل حدیث کی طرف سے ٹائم کیپر قاری حاجی عمر عباس صاحب ہمیں آپ کے دلائل میں سے ایک نقطے پر اعتراض ہے آپ نے لکھا کہ دلائل مسلمات سے مسلمات آپ نے لکھی تو پہلے بات کی کہ مسلمات سے دلائل ہوں اب جب حدیث پاک کے ساتھ لکھا کہ سریہ مرفوعہ کیا آپ یہ بتائیں کہ جو حدیث مرفوع نہ ہو وہ حجت نہیں ہے وہی قرآن پاک کی آیت جو معتبر ہے دلیل ہے اور وہی حدیث پاک جو معتبر ہے دلیل ہے پیش کی جائے گی آپ سریہ مرفوعہ کی قید کیوں لگاتے ہیں اچھا آپ کو افراد سریہ مرفوعہ آپ یہ بتائیں آپ صرف ایک ساتھی بولے میں ادھر سے انشاءاللہ مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے وہی اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام تک پہنچے جس میں صحابی نبی علیہ السلام تک حدیث کو مرفوع کرے اور موقوف وہ ہوتی ہے جس میں صحابی نبی علیہ السلام کی طرف مرفوع نہ کرے کیا آپ کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے؟ ہاں جی اب اس کا جواب سن لیں یہ بات شرح مشکات جلد نمبر 3 اس میں ملا علی قاری جس کے ہے اس میں کوئی تردد نہیں کہ مرفوع روایت کے ہوتے ہوئے موقوف روایت حجت نہیں اگر یہ حوالہ میں نہ پیش کر سکوں لیکن آپ یہ قابل آیا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اس طرف بھی چلے جانا ہے ورنہ ہم کھول بھی لے آتے اس میں کوئی شک نہیں اہل حدیث اور احناف کے درمیان یہ متفقہ اصول ہے کہ مرفوع روایت کے ہوتے موقوف حجت نہیں ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا موقوف حدیث حجت ہے یا نہیں بس آپ کہتے ہیں مرفوع کے ہوتے ہوئے موقوف حجت نہیں یہ بہت ہی واضح جواب ہے اس میں ہاں نہ کا جواب دیں اچھا اور اگر آپ نہ کرتے ہیں تو اس پر دلیل دیں ہاں جی آپ بات انہوں نے مسئلہ غیر مسلم ہوگی وہ خود چھوڑی جائے گی حدیث کے دلائل میں نے کا حوالہ دیا مولانا وہ کہتا ہے کے نزدیک موقوف حجت نہیں ہے اسی مشکات کے مقدمہ میں شیخ عبدالحق سدل بھی فرماتے ہیں جی حدیث کا اطلاق 3 قسموں پر ہوتا ہے ایک مرفوع دوسری موقوف تیسری مقطوع جی 3 اقسام ہے تو آپ کیوں مقید کرتے ہیں آپ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ دیکھیں مقدمہ بھی اصول ہے جی پوری دنیا مطلق حدیث کا لفظ بولا جائے گا جب مطلق حدیث کا لفظ بولا جائے گا وہاں سے مراد موقوف نہیں ہوگی مرفوع ہوگی یہ بات تو سن لیں آپ اگر موقوف کی جب بات آئے گی تو کہیں گے
پھر یہ بات ہو یہ مطلب طور پر پھر آپ کا حدیث فن نہیں ہے اس لیے آپ بات نہ کریں. یہ آپ نے جو بات کرتی ہے نا یہ بہت وہ تو آپ یا پھر یہ دعویٰ کریں کہ موقوف حدیث حجت نہیں ہے. ہاں مرفوع کے ہوتے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ بات نہیں کی کہ مرفوع کے ہوتے ہوئے کیا اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرفوع کے ساتھ آپ حدیث کو مختص کیوں کرتے ہیں. یہ مرفوع ہی ہو سکتی ہے حدیث نہیں موقوف بھی ہو سکتی ہے. دلیل اس کی ایک منٹ موقوف رسول اللہ کی بات بہت مانتے ہیں پیسہ میری بات تو میرے مختص کر دیں مختص کے اصول کی صحابہ نے کی تھی. آپ صحابہ کی بات نہیں مانیں گے مرفوع نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے صحابہ کی بات مطلق نہیں مانیں گے مرفوع حدیث کے نہیں تو سنائی ہے ایک منٹ میرا اعلان ہو چکا ہے میرا اعلان ہو چکا ہے کہ میں مظلوم کا کے بولنے کا آپ ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی صحابی کا کلمہ پڑھا آپ نے؟ ہم نے کلمہ نہیں بالکل نہیں سنو چیزیں کوئی آدمی شور نہ کرے نہیں مجھے پہنچائی ہے رسول اللہ کے آپ کا صحابہ کو توڑ کر نبی تک پہنچنا چاہے گا وہ نہیں پہنچے صحابہ کو نہیں ہے غلط ہے اس پر آج آپ نے قرآن میں ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر نبی تک جانا چاہتا میں جائے ہم کسی کو نہیں چھوڑتے نامن کے مسلم من تم میں آپ ہوئے تو نہیں جیسا ہم کسی کو شور ڈالتے گئے کیا تھا اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا شور ڈالتے جاتے شور ڈالتے گئے کیا تھا شور کیوں ڈالتے ہیں مطلق قرآن حدیث پیغمبر اسلام کی بات میں آپ کے سامنے نہیں مانتا یہ میں نے حافظی کی کتاب آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں لکھا ہے ان اصول الفقہ اربعہ اصول فقہ 4 ہیں ادلہ شریعہ 4 ہے. کتاب اللہ تعالی آپ موضوع کے خلاف چل رہے ہیں. ایک منٹ اصول فقہ ہمارے ہیں آپ اصول یہ لکھا ہے 4 شریف دلیلیں نمبر 2 دوسری سنت رسول ہے. یہ تو موضوع ہی نہیں ہے. دوسری سنت رسول ہے. آپ کے نزدیک رسول ہے سنت کی بات بھی ضرور مانی جائے. علیکم بسنت کی آپ یہ کہیں یہ سنت کا اطلاق تو صحابہ کے طریقے پر بھی آتا ہے. آپ کیوں کہتے ہیں سارے دوست موجود ہو منصف سامعین سب کبھی مدعی کی مرضی کے مطابق مدعا نے دعویٰ لکھا ہوئے اور مدعی نے کیا میری مرضی نہ میں جواب کیسی عجیب بات ہے مدعی اندر کہ میری